بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پویم نمبر 4 آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ او ویئر آر یو پویم، ارے تم کہاں جا رہے ہو۔ یہ پویم بھی WH ایڈن کی لکھی ہوئی ہے، جیسے پویم نمبر 2 تھی دا نائٹ میل والی، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ نائٹ میل از سمبل آف مین، ماڈرن مین یا مین۔ تو یہ ہم اس پویم میں بھی سمبلزم استعمال ہوا ہے۔ پہلے آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں پویم کا۔ او ویئر آر یو، یہاں دو امیجنری پرسن ہیں، دو تخیلاتی آدمی ہیں، ایک رائڈر ہے اور ایک ریڈر ہے۔ رائڈ مانا سواری کرنا، گھوڑ سواری کرنا، رائڈر مانا گھوڑ سوار۔ ایک گھوڑ سوار ہے اور ایک ریڈر ہے، قاری ہے، کتاب بل ایک بندہ پڑھ رہا ہے۔ گھوڑ سوار اپنی منزل پہ جانا چاہتے ہیں، منزل پہ جا رہا ہے، کوئی ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہے، کوئی کسی مہم پہ جا رہا ہے، لیکن جو ریڈر ہے گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو ڈراتا ہے کہ یار تم جہاں جا رہے ہو وہاں تو بھٹیاں ہیں، وہاں آگ جل رہی ہے، وہاں گرمی ہے، وہاں پر بدبودار چیزیں، وہاں بدبودار ہے، راستہ بڑا گہرا ہے، وہاں کھائی ہے، وہاں بڑے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہاں بھوت ہیں، وہاں جنات ہیں، تم اس مہم پہ نہ جاؤ، اپنی اس جرنی پہ، اپنے اس ایڈونچر پہ، اپنے اس سفر پہ نہ جاؤ۔ اب وہ جو رائڈر ہے جو سفر پہ جا رہا ہے، ریڈر کو کہتا ہے، پہلے سنتا رہتا ہے ساری باتیں ریڈر کی، سننے کے بعد اس کو ایک ہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو گھر بیٹھے رہتے ہیں، جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، جو کچھ کر گزرنا نہیں چاہتے، جو کچھ بننا نہیں چاہتے، یہ چیزیں ان کے لیے ہیں۔ بظاہر تو ایک سمپل سی پویم ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کا خلاصہ اتنا ہی ہے جتنی بتا دیا ہے۔ تو اس پویم میں سمبلزم استعمال ہوئی ہے۔ جو رائڈر ہے، رائڈر از سمبل آف بولڈ، کریجیس اینڈ بیسٹ اینڈ آپٹیمسٹک۔ جو رائڈر ہے وہ ایک بہادر آدمی کی علامت ہے، ایک کریجیس باہمت آدمی کی علامت ہے، آپٹیمسٹک آدمی کی علامت ہے، روشن خیال جو ہر مثبت زندگی کے مثبت پہلو پہ نظر رکھنے والا ہے، اس کی سمبل ہے، اس کی علامت ہے۔ اور جو ریڈر ہے وہ سمبل ہے ٹیمڈنس کی، بزدلی کی علامت ہے، کوارڈائز کی علامت ہے، اور وہ ڈرپوک ہے، وہ بیٹھنا گھر بس بیٹھنا ہی چاہتا ہے، کچھ کر گزرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ پویم بھی سمبلزم پہ مشتمل ہے۔ جیسے دوسری پویم تھی وہ بھی WH ایڈن نے لکھی تھی، نائٹ میں۔ یہ او ویئر آر یو پویم، یہ پویم بھی اسی نے لکھی ہے۔ تو اس کے 4 سٹینزاز ہیں۔ پہلے 3 سٹینزاز میں وہی جو ریڈر ہے وہ بولتا رہتا ہے، آخری سٹینزے میں رائڈر اس کو جواب دیتا ہے، اس کے جو اس کو ڈسکریج کرتا ہے اس کو جواب دیتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا سٹینزا ہے او ویئر آر یو گوئنگ، پویم نمبر 4 ہے۔ او ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو، اس کا پہلا سٹینزا۔ او ویئر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، دیٹ ویلی از فیٹن اینڈ فرنس بارن، یندر از دا میڈن whose orders will madden, the gap is the grave where the tall return۔ یہ 4 لائنوں کا ایک سٹینزا ہے، ایک بند ہے۔ تو اب اس کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دیکھیں۔ او ویئر آر یو گوئنگ، ارے تم کہاں جا رہے ہو، سیڈ ریڈر، قاری نے کہا، ٹو رائڈر، مسافر کو، قاری نے گھڑ سوار کو، قاری نے سفر کرنے والے کو کہا، ارے تم کہاں جا رہے ہو، دیٹ ویلی از فیٹل، یہ وادی جس کی طرف تم جا رہے ہو اس فیٹل، بڑی مہلک ہے، بڑی خطرناک ہے، جان لیوا ہے۔ وین فرنسز برن، جب بھٹیاں جلتی ہیں، یعنی سورج کی جب تپش ہوتی ہے جس وادی میں، جس ویلی میں۔ یہ ریڈر کہہ رہا ہے رائڈر کو، ریڈر چونکہ بزدل کی سمبل ہے، جو گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوارڈ ہے، وہ ٹمڈ ہے، وہ چکن ہارٹڈ ہے، وہ چھوٹے دل والا ہے ریڈر، اور رائڈر کو کہہ رہا ہے ارے تم کہاں جا رہے ہو، وہ وادی بڑی مہلک ہے، بڑی فیٹل ہے۔ یہ سیون سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فیٹل کا مطلب مارٹل ہوتا ہے، مارٹل، فانی، ڈینجرس، خطرناک، بڑی مہلک ہے، بڑی خطرناک ہے وہ وادی۔ وین فرنس برن، فرنس مانا بھٹی، جب بھٹی جلتی ہے، بھٹی جلتی ہیں تو یہ سورج کی جب تپش ہوتی ہے، سورج جب ہیٹ ہوتی
آف ریفیوز یعنی بدبودار، بدبودار دور دور تک بو ہے، بدبو ہے. whose orders مانا جس کا بو will matter مانا پاگل کرنا، mad مانا پاگل، matter مانا پاگل کر دے گا، جس کی بو تمہیں پاگل کر دے گی. دور دور تک فضلہ ہے، دور دور تک ریفیوز ہیپ آف ریفیوز ہے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہے جس کی بو تمہیں پاگل کر دے گی. یہ ریڈر کہہ رہا ہے رائڈر کو کہ تم اپنے سفر پہ نہ جاؤ. دیٹ گیپ وہ جو گڑھا ہے اس نگرے وہ قبر بن چکا ہے. وہ جو گڑھا ہے وہ جو جس وادی تم جس میں جا رہے ہو اس میں گڑھا ہے اور اس میں لوگ گر جاتے ہیں اور وہ قبر بن چکا ہے. وی آر دا ٹال ریڈر جہاں بڑے بڑے بھی واپس نہیں آتے. یہ جو وادی ہے یہ ریڈر کہہ رہا ہے رائڈر کو کہ جس وادی میں تم جا رہے ہو وہاں ایک گیپ ہے، ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور وہ گڑھا قبر بن چکا ہے اور بڑے بڑے لوگ بھی مڑ کے واپس نہیں آتے، بڑے بڑے لوگ بھی واپس نہیں آتے. ایک سیکنڈ سے ہم نے 4 لائنوں کا پڑھ لیا ہے. ریڈر کہہ رہا ہے، ریڈر جو قاری ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے، جو ایکٹیو نہیں ہے، جو ان ایکٹیو ہے، جو ٹیمڈ ہے، جو کریجیس نہیں ہے، جو چکن ہارٹڈ ہے، وہ رائڈر کو کہہ رہا ہے جو سفر پہ جانا چاہتا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نہ جاؤ جہاں تم جاؤ گے، جہاں تم جا رہے ہو وہاں تو بھٹیاں جل رہی ہیں، سورج کی تپش ہے، وہاں پر تاریکی ہے، وہاں پر دور دور تک بدبودار فضلہ ہے اور وہ جو گڑھا ہے، غیب ہے، ایک خلا ہے، وہ اس میں لوگ گر جاتے ہیں اور وہ قبر بن چکا ہے. تو ایکسپلینیشن آپ نے اس طرح کرنی ہے انگریزی میں کہ ان دیز لائنس the reader who is symbol of optimistic person, who is symbol of courage, bold and active person is going to his destination, is going to his adventure. But the person who is symbol of timidness, chicken-hearted is forbidding him, is asking him that he should not go to his mission, he should not go to his destination because there are problems, there are furnaces which are burning there and there is a bad smell on the way and there is gap that has become a grave. Many people, tall people, very strong people and very energetic people had fallen there and they did not come back at their home. So you should not go there. تو اس کو بزدل جو ہے ریڈر بزدل کی شکل میں بزدل آدمی ہے اس کو کہتا ہے تم نہ جاؤ. او ڈو یو امیجن، ارے کیا تم تصور کر سکتے ہو؟ یہ سیٹ فیئر خوف کھانے والے نے ٹو فار دور جانے والے کو کہا، جو مطلب دور جا رہا ہے، یعنی وہ رائڈر جو ہے، جو رائڈر ہے وہ دور جا رہا ہے. اب اس دوسرے اسٹینزے میں رائڈر کو فار مطلب دور جانے والا، فار دور جانے والا، اور وہ جو پہلے اسٹینزے میں ریڈر تھا اب وہ فیئر خوف کھانے والا. او ڈو یو امیجن، ارے کیا تم سوچتے ہو؟ سیٹ فیئر خوف کھانے والے نے کہا ٹو فار دور جانے والے کو، خوف کھانے والے نے دور جانے والے کو کہا ارے کیا تم سوچتے ہو دیٹ ڈسک، یہ جو ڈسک ہے، ڈسک سے تاریکی، یہ جو گرد غبار ہے، یہ جو تاریکی ہے، دیٹ ڈسک یہ جو تاریکی ہے، ول ڈیلے لیٹ تاخیر کر دے گی، ڈیلے من لیٹ آن یور پاتھ ٹو دا پاس، اس در تک پہنچنے کے لیے تمہارے راستے میں تاریکی پیدا کرے گی. فیئر جو ہے خوف زدہ آدمی، خوف کھانے والا آدمی، فار دور جانے والے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ ارے جو تم اس درے پہ، اس مقام پہ، پاس کا درا اس پہ جا رہے ہو، یہ جو تاریکی ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ جو گرد غبار ہے، یہ جو ڈرٹ ہے، یہ تمہیں ڈیلے کر دے گی، تمہیں تاریخ کر دے گی، وہاں پہنچنے میں تمہیں لیٹ کر دے گی. یو آر ڈیلیجنٹ لوکنگ ڈسکور دا لیکنگ، ڈیلیجنٹ مطلب سخت محنت کرنے والا، ڈیلیجنٹ اس کا سینونیم ہے ہارڈ ورکنگ. یہ جو تمہاری سخت محنت کرنے والا دکھائی دینے والی یہ تمہاری شکل و شبات ہے، اس میں کمی آ جائے گی، یہ ماند پڑ جائے گی. تم جو سخت محنت کرنے والے ہو یہ ساری چیزیں ماند پڑ جائیں گی، یہ ڈم ہو جائیں گی. یور فٹ سٹیپس جو تمہارے قدموں کے نشان ہیں،
फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, ग्रेनाइट पत्थर, सख्त पत्थर से घास तक जाएंगे, यानी मुश्किलात से तुम्हारे ये जो कदम हैं, फुट स्टेप्स हैं, कदम हैं तुम्हारे, इन कदमों को पत्थरों से घास की तरफ चलना पड़ेगा। यानी इस दूसरे स्टंजा में भी जो खौफ खाने वाला खौफजदा आदमी है वो रीडर वो फारर को, दूर जाने वाले को कह रहा है कि तुम उधर ना जाओ, तुम्हें पत्थरों में से गुजरना पड़ेगा और तुम्हारे जो रास्ते में तखीर कर देगा ये जो डस्क है, ये जो गर्द गुबार है, ये जो डर्ट है, ये जो तारीकी है, गर्द गुबार की वजह से ये तुम्हें तखीर के साथ पहुँचाएगी वहाँ उस दर्रे पे जहाँ तुमने पहुँचना है। और ये जो तुम्हारा सख्त मेहनत करने वाला मिजाज है, ये जो तुम्हारा टेम्पो है, ये जो तुम्हारा मूड है, उसमें भी लैग आ जाएगी, लैग अपना कमी हो जाएगी, लिहाजा तुम ना जाओ। अब दूसरे स्टेंजे में भी रीडर जो है ना वो फेरर की शेप के रूप में आता है और वो आके कहता है फार दूर जाने वाले को कि तुम ना जाओ, ये तुम्हारे रास्ते में मुश्किलात है। अब तीसरे स्टेंजे में भी वही कहता है, बुज़दिल बंदा बहादुर बंदे को कहता है, क्या कहता है उसमें, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, अरे वो क्या परिंदा है। इस स्टेंजे में ना ये जो तीसरा स्टेंजा है इसमें सुपरस्टिशियस का इस्तेमाल है, तो बात परस्तियों का, इसमें बर्ड यानी परिंदा, वो कहते हैं व्हाट वाज दैट बर्ड, वो क्या परिंदा था, सेड हरर टू हियरर, खौफ ज़दा ने, खौफ खाने वाले ने, इंटेंस फियर, खौफ शदीद खौफ खाने वाले ने सुनने वाले को कहा, वो जो बहादुर बंदा है अब इस स्टेंजे में वो सुनने वाला बन गया है, वो खौफज़दा खौफ खाने वाला बन गया है। ओ क्या वो जो परिंदा है, ये परिंदा मेरी भूत कोई की शक्ल में वो परिंदे को कहता है। इस स्टेंजे में बड़े सुपरस्टिशियस वर्ड्स कुछ इस्तेमाल हुए हैं। वो कहता है कि वो जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है परिंदा, उसका तुम्हें खौफ आएगा। डिड यू सी दैट शेप, क्या तुमने उस शक्ल को, उस भूत को देखा है। द ट्विस्टेड ट्रीज, जो बल खाते हुए घने, जो थिक ट्रीज हैं, घने दरख्त हैं, जो घने दरख्त हैं उनमें जो जिन्नात हैं, जो भूत हैं, उनके बारे में क्या तुमने सोचा। तुम जो अपने सफर पे जा रहे हो, बिहाइंड यू, वो तुम्हारे पीछे हैं, स्विफ्टली, बड़ी तेजी के साथ, द फिकर, वो जो भूत है, वो जो जिन है, फिकर वाला शख्स, जिन भूत, वो जो भूत है, काम से सॉफ्टली, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी नरमी के साथ, स्विफ्ट तेज, फास्टली, क्विकली, तेजी के साथ, सॉफ्टली, बड़ी नरमी के साथ। अब ये नहीं बहुत आदमी बहादुर आदमी को कह रहा है कि कहता है कि परिंदा तुम्हारे पीछे चलेगा, वो जिन की टाइप की शक्ल जिन होगा और कोई शेप ऐसी, कोई भूत की शेप होगी, कोई फिगर होगा जो झाड़ियों से, जो ट्विस्टेड, जो बल खाती हुई, जो बड़ी घने दरख्त हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। क्या उनके बारे में तुमने सोचा है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज शॉकिंग डिजीज, ये जो तुम्हारे जिस्म पर एक निशान है, ये भी बड़ा शॉकिंग, बड़ा खतरनाक बीमारी है। क्या तुमने इनके बारे में सोचा है। ये जो स्टेंजा है, तीसरा स्टेंजा, इसमें बुज़दिल आदमी, बहादुर आदमी को कहता है कि यार जब तुम जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो, उस रास्ते पे तो जिन्नात हैं, उस रास्ते पे तो भूत हैं, वो तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारा क्या बनेगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाए, ऐसे करनी है आपने। इन दिस स्टेंजा the poet, the timid man, the chicken-hearted man asks to the brave, pessimistic and courageous and hard-working man that he should not continue, he should not go to his destination because there are many shapes, many joints, there are many bad evils, there are bad spirits there are bad evils there who will follow him and he will not reach at his destination safe and sound. बहादुर आदमी को बुज़दिल आदमी डरा रहा है, धमका रहा है कि तुम ना जाओ। वहाँ पर जब जाओगे, अपने जिस रास्ते पे जा रहे हो जाओगे, भूत जिन्नात ये सारी चीज़ें तुम्हारा पीछा करेंगी, तुम्हारा ताक़ुब करेंगी। लिहाजा ये तुम्हारे जो जिस्म पे एक डिजीज़ है, बीमारी है, ये जो बड़ी खतरनाक हो जाएगी। अब आखिरी स्टेंजे में बहादुर आदमी 3 स्टेंजे में सुनता रहा जो कुछ बुज़दिल आदमी उसको कहता रहा। अब बहादुर आदमी उसको जवाब दे रहा है। सुने उसका जवाब सुने जो राइडर था। फिर फारन उसको कहा गया, बहादुर आदमी को पहले स्टेंजे में राइडर कहा गया, दूसरे स्टेंजे में
فارغ کہا گیا, دور جانے والا. تیسرے اسٹینزے میں ہیئرر سننے والا کہا گیا. اب چوتھے اسٹینزے میں آخری جو اسٹینزا ہے اس میں بھی رائٹر ہی کہا گیا ہے. آؤٹ آف دس ہاؤس, اس گھر کے باہر, اس گھر کے باہر وہ جواب دے رہا ہے. پہلے 3 اسٹینزے میں سنتا رہا ہے, پہلے جو 12 لینے ہیں, پہلے 3 اسٹینزے ہیں, اس میں وہاں جو آدمی سنتا رہا ہے کچھ دیر آدمی کے بعد. آؤٹ آف دس ہاؤس, اس گھر کے باہر, سیڈ رائڈر ٹو ریڈر, گھڑ سوار نے قاری کو کہا, یوورس نیور ول, تم کبھی بھی نہیں نکل سکو گے. سیڈ فیئرر ٹو, سیڈ فارر ٹو فیئرر, دور جانے والے نے خوف کھانے والے کو کہا کہ تم کبھی بھی اس گھر کے باہر نہیں نکلو گے. دے آر لوکنگ فار یو, دے کا مطلب وہی جن چیز کا پیچھے ذکر ہوا ہے, دے یعنی وہی خوف, وہی مشکلات, وہی پریشانیاں, وہ غیب, پیچھے کن چیزوں کا ذکر ہوا تھا کہ غیب از دا گریو. تو یہ وہاں اس نے کہا کہ ایک گڑھا ہے جس نے قبر کی شکل اختیار کر لی ہے, اور وہاں بدبودار گندگی کے ڈھیر ہیں, غلاظت ہے, اور وہاں پر بھٹیاں جل رہی ہیں. پچھلے سٹنزے میں جن چیزوں کا, جن پریشانیوں کا, جن مشکلات کا, کہ راستے میں پتھر ہیں, جنات ہیں, بھوت ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے, بہادر آدمی, بزدل آدمی کو کہہ رہا ہے کہ دے آر لوکنگ فار یو, وہ تمہیں تلاش میں ہیں. یعنی یہی ساری چیزیں, جنات, بھوت, سخت راستے, پتھریلے راستے, بدبودار راستے, بھٹیاں, وہ ساری تمہاری تلاش میں ہیں. سیڈ ہیئر, سننے والے نے کہا, تو ہر خوف آدمی کو کہا کہ وہ سارے تمہاری تلاش میں ہیں. ایز ہی لیفٹ دم دیئر, وہ ان کو وہاں چھوڑا ہے. ہاں, بہادر آدمی, بزدل آدمی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری جو تم نے مجھے پریشانیاں, مصیبتیں, تکلیفیں گنوائی ہیں, وہ تمہارے لیے چھوڑا ہے ہوں. ایز ہی لیفٹ دیئر, 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا, ایز ہی لیفٹ دم دیئر, جیسا کہ وہ ان کو وہاں چھوڑا ہے. دور جانے والا کہہ رہا ہے, فارر کہہ رہا ہے, جو فارر ہے, جو رائٹر ہے, جو ہیرر ہے, اب وہ اسی ریڈر کو کہہ رہا ہے, اسی فیئرر کو کہہ رہا ہے, اور اسی ہارر کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں, گھر میں چھوڑ رہا ہوں, تمہارے لیے چھوڑ رہا ہے. وہ تمہیں لطف فار کر رہی ہیں, تمہارا انتظار کر رہی ہیں, تمہارا توقع کر رہی ہیں, تمہارا پیچھا کر رہی ہیں. تو یہ پوئم تھی جس میں یہ شارٹ کوشچن بھی ہے کہ یہ جو اکثر سیز کا شارٹ کوشچن ہے پڑھایا ہے نا, شارٹ کوشچن, واٹ ڈو یو فیل, دوسرے شارٹ کوشچن, واٹ ڈو یو فیل آفٹر ریڈنگ دا پوئم. یہ پوئم پڑھنے کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہو؟ وی فیل rather pleasant to read this poem. یہ پوئم پڑھ کے بندہ خوشگوار محسوس کرتا ہے. In this poem we are told about the courage, courage, optimism and hard work. اس پوئم میں ہمیں حوصلہ, ہمت اور سخت محنت کے بارے میں بتایا گیا. The person who carries on wins the race, آدمی جو سفر جاری رکھتا ہے وہی جیت جاتا ہے. The person who sits at his or her home, he never wins, he never succeeds. جو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی حاصل نہیں کرتا چیزوں کو. تو یہ کریج کے بارے میں ہے, یہ ہارڈ ورک کے بارے میں ہے, یہ دنیا کی جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنے کے بارے میں ہے. وی شوڈ فیس دا ڈیفیکلٹیز آف دا ورلڈ, وی شوڈ confront the problems of life. What does, تیسرا سوال ہے, what does the title of the poem signify. جو poem کا ٹائٹل ہے وہ بھی یہ کیا ہے؟ It is a question type. The title of the poem is rather question type. یہ ایک سوالی انداز میں پوچھا گیا ہے. It is very important one because in all the poem the title of the poem is justified. پورے نظم میں جو پوئم کا ٹائٹل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انفلوئنس ہے. It has influence in all the stanzas of the poem. It gives inspiration. It gave a surprise. It gave a sudden touch when we study it. What kinds of feelings does the poet create? پہلا شارٹ کوشچن ہے کہ کون کون سے فیلنگ کریٹ ہوتے ہیں the mind of his readers. ریڈر کے ذہن میں. یس, the reader is timid man, reader is coward man. ریڈر جو ہے بزدل آدمی ہے. he thinks that he will face difficulties, he will pass through the granite, he will pass through the
burning furnaces he will pass through the midden. وہ سوچتا ہے کہ وہ گندگی کے ڈھیروں سے گزرے گا, وہ بھٹیوں سے گزرے گا, اور وہ he will pass through the gate that has become grave. وہ ایک گھڑے سے گزرے گا جو اب قبر بن چکا ہے. تو he consider all the difficulties that come on the way when someone travels, when someone goes out of his or her home. تو یہ پوائم ختم ہو گئی ہے. پوائم نمبر 4 ہے. یہ آپ نے اس کے 3 شارٹ کوشچنز ہیں, 4 اس کے اسٹینزاز ہیں. سینونیمز اسکرین پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہی ہے, میں وہی کر لیں. تو ایکسپلینیشن کے لیے بھی اسٹینزا آتا ہے, تو وہی آپ کو جو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بھی اسٹینزا آ جائے اس پوئم میں سے آپ نے ریفرنس میں یہ لکھنا ہے کہ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم او ویئر آر یو گوئنگ ریٹن بائی یا کمپوزڈ بائی ڈبلیو ایچ ایڈم. اس کے بعد یہ ریفرنس ہو گیا. کنٹیکسٹ میں آپ نے مین آئیڈیا لکھنا ہے, سینٹرل آئیڈیا لکھنا ہے کہ دس پوئم ٹیلز اس اباؤٹ اے کریجیس مین ہو از گوئنگ ٹو ہز ڈیسٹینیشن. He is interrupted by a timid man who forbids him to continue his journey, but he asks him that all the difficulties, all the woe and worries are the person who are sitting at his or her home. تو یہ مین آئیڈیا کے بعد ایکسپلینیشن جس بھی اسٹینزے کی آ جائے وہ ایکسپلینیشن کرنی ہے. انشاءاللہ پھر ابھی 5ویں پوائنٹ پڑھیں گے. اب یہ 4تھی پوائنٹ